وصیت نہیں لکھی تو یاد رکھو ورثہ کے ذمہ واجب نہیں ہے تمہاری نمازوں کا فدیہ دینا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ یہ تمہارا مال جو تم اپنا جس کو کہتے ہو یہ مال اسی وقت تک ہے جب تک تمہاری آنکھ کھلی ہے. اور ادھر آنکھ بند ہوئی بلکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے جب مرض وفات شروع ہوا اس وقت سے وہ مال تمہارا نہیں رہتا, وہ تمہارے وارثوں کا ہو جاتا. اور اب تمہارے اندر تمہارے لیے اس مال میں تصرف کرنا صرف 1/3 کی حد تک جائز ہے. 1/3 سے زیادہ میں تصرف بھی نہیں کر سکتے. تو اس واسطے بالآخر نماز کو ورثہ کو جانا ہے. اگر تم نے وصیت نہیں کی اور ورثہ کے بعد چاہے تمہارے لاکھوں کروڑ روپے آ گئے ہوں, ان کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کا فدیہ ادا کریں. وہ اپنی خوشی سے احسان مانگ کر دے دے تو دے دے, لیکن واجب نہیں اگر وصیت نہیں. اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ وصیت لکھ کر جانا چاہیے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کا فدیہ نہ دے سکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ کام اور ساتھ ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر. یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے سے پہلے بھی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے یہاں معافی ہو جائے گی. لیکن اگر یہ نہ کیا, نہ تو اس کی فکر ہے کہ کتنی نمازیں میرے ذمہ قضا ہے, سال کی قضا ہے, اور کوئی فکر ہی نہیں, ان کو ادا کرنے کا خیال ہی نہیں, دھیان ہی نہیں, نہ وصیت کر رکھی ہے, تو اس کے معنی یہ کہ نماز جیسے فریضے سے ان کی عظیم الشان غفلت ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان کو محفوظ رکھے. تو بھائی سب سے پہلا کام, ساری دنیا کے کام دھندے چلتے رہیں گے, لیکن سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے ذمہ نمازیں فرض ہیں کتنی یا نہیں ہیں. اگر ہیں تو ان کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دیں, آج ہی سے شروع کر. اور یاد رکھو کبھی ضروری کام کو گل پر مت ڈالو. یہ شیطان بڑی عجیب چیز ہے, یہ انسان کو ہر معاملے میں اس طرح بہکاتا ہے, اس طرح ورگلاتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں لگتا. یہ ایک مسلمان کے دل میں یہ نہیں ڈالے گا کہ نہیں بھائی نماز کوئی ضروری چیز نہیں, چھوڑو. یہ جو ذرا سا دل میں جس کے خدا کا خوف ہے اس کے دل میں شیطان یہ نہیں ڈالے گا کہ صاحب نماز کی کوئی اہمیت نہیں, کیا بات ہے, نہیں رہ گئی تو رہ گئی. یہ نہیں ڈالے گا. یہ ڈالے گا کہ بھائی ہے تو بڑی ضروری چیز, لیکن ایسے وقت شروع کرو کہ پابندی کرو. لہذا ذرا اہتمام سے شروع کرو. آج تو ذرا طبیعت ایسی ہے, طبیعت مائل نہیں ہے, لہذا کل سے شروع کریں یا پرسوں سے کریں. دماغ میں ڈالے گا کہ ایسے وقت میں کرنا چاہیے جب کیا ہو, آدمی پابندی کر سکے. اور اگر تم نے ابھی شروع کر دیا چھوڑ دی تو یہ اور الٹا تمہارے اوپر وبال ہوگا. لہذا ابھی مت شروع کرو, ذرا فلاں کام ہو جائے, اس سے فارغ ہو جاؤ, تو 1 ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد اور پھر شروع کرو گے تو پابندی ہو جائے. یہ دماغ میں ڈالتا ہے شیطان. اب وہ جو چلایا ایک اگلے ہفتے پر, تو اگلے ہفتے کوئی اور مصیبت کھڑی ہوگی, کوئی اور مسئلہ آ گیا. تو وہ ہمیشہ آج کو کل پر اور کل کو پرسوں پر چلاتا ہی چلا جائے گا, اور وہ کل پرسوں آتی نہیں پر زندگی پر. راستہ یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے اس کو ٹلانا نہیں, وہ آج سے, ابھی سے, اسی وقت شروع ہونی, تب تو ہوگا. اور اگر تم نے ٹلا دیا تو ٹلانے کا انجام وہ ہے کہ بالآخر وہ کام ہو نہیں پاتا. ابھی سے اسی وقت شروع ہونی, تب تو ہوگا. اور اگر تم نے ٹلا دیا تو ٹلانے کا انجام وہ ہے کہ بالآخر وہ کام ہو نہیں پاتا. اسی واسطے ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہم سب کی نفسیات سے واقف ہیں, فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من اصحاب القبور او كما قال.
کہ جب صبح کا وقت ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کا وقت ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے سمجھو کہ گویا آج قبر میں جانے والے، چلاؤ نہیں کسی کام۔ تو جب یہ کام کرنا ہے کہ کوئی نماز ادا کرنی ہی ہے تو بھائی پھر انتظار کس بات کا، کس بات کا انتظار؟ جب ایک ضروری کام ہے تو اس کو فوراً کرو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، کیا پتا کل کو بیماری آ جائے نہ کر سکو۔ اب اللہ نے کچھ تھوڑی بہت فراغت دی ہوئی ہے، خدا جانے کل کو فراغت باقی رہے کہ نہ رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ دیا ہوا ہے، پتہ نہیں کل کو وہ جذبہ باقی رہے کہ نہ رہے۔ تو اس وقت جب خیال آیا ہے اس بات کا تو ٹلاؤ نہیں، ابھی سے اسی وقت شروع کرو۔ اب دیکھو قضا نماز کے اللہ تعالیٰ نے کیا بات رکھی ہے۔ قضا نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس کو ایسے وقت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں دوسری نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کوئی نفل پڑھنا چاہو تو سنت پڑھنا چاہو تو فجر کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر اور طلوع شمس تک کچھ نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز کی اجازت ہے، قضا نماز سب پڑھ سکتے ہو۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ نفل نہیں پڑھ سکتے، سنت نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ وہ جو طواف کی جو رکعتیں ہوتی ہیں وہ بھی عصر کے بعد پڑھنی جائز نہیں۔ اگر طواف بہت سارے کر لیے ہیں تو مغرب کے بعد جا کر ساری نفلیں اکٹھی سارے جو واجب طواف ہیں وہ اکٹھے ادا کریں، اس وقت پڑھنا جائز نہیں۔ لیکن قضا نماز جائز ہے۔ قضا نماز اس لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی دے دی ہے، آسان کر دیا ہے، تاکہ مسلمان کو جب بھی خیال آئے کہ میں قضا نماز اپنی نماز قضا کر لوں اسی وقت ادا کر لے، اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا فرمائی۔ اور دیکھو ایک ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا یاد رکھنے کا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو کہ جن کی نمازیں کسی وجہ سے قضا ہوتی رہتی ہیں۔ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو گیا، یعنی نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر گیا اور بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا، یا کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور یاد اس وقت آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جوں ہی یاد آئے اور جوں ہی بیدار ہو فوراً پڑھ لے۔ فإن ذلک وقتھا، جو یاد آیا ہے بس سمجھو وہی وقت ہے اس کا۔ کیا مانا کہ یہ نہ سوچے کہ چونکہ نماز قضا تو ہو ہی گئی تو چلو اب بعد میں پڑھ لیں گے، یہ نہ سوچے۔ فرض کرو فجر کی نماز ہے،